اب گزشتہ اس پورے عرصے میں پاکستان کے مختلف حصوں سے ہمارے جوانوں کو اٹھایا جاتا رہا، اغوا کیا جاتا رہا، اور بالکل بے نام، کسی کو نہیں پتا کہاں پر چھپایا گیا، کیوں چھپایا گیا، کیوں اٹھایا گیا۔ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے؟ کیا یہ ریاست کے قوانین کے مطابق ہے؟ نہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے یہ بدماشی ہے، اس کا مطلب ہے یہ غنڈہ گردی ہے، اس کا مطلب ہے یہ لاقانونیت ہے۔ اگر لاقانونیت کا ارتکاب ایک عام شہری کرتا ہے اور اس کی سزا اس کی گردن کاٹنا ہے، تو وہی جرم جب آپ کریں گے تو آپ کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ آپ میں اور اس میں ایک شہری ہونے کے ناطے کیا فرق ہے؟ آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے کہ قانون کو پامال کر کے معاشرے کے شریف شہریوں کو اٹھا کر ان کو بلیک میل کریں اور ان سے پیسے لیں، ان پر ظلم کریں، پھر ایک عرصے تک ان کو غائب رکھیں؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے رمضان مبارک میں دیکھا کہ کسی گمشدہ جوانوں کے خاندانوں نے جا کر جب صدر کے گھر کے سامنے دھرنا دیا تو اس کے نتیجے میں کافی سارے جوان واپس آ گئے۔ میرا ایک سمپل سوال ہے کہ بھئی یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ وہاں پر دھرنا نہ دیتے تو یہ بے گناہ آتے نہیں، اگر یہ بے گناہ نہیں تھے، گناہگار تھے، تو کیسے آپ نے چھوڑ دیا؟ کیسے وہ اپنے گھروں میں ہیں؟ اگر وہ گناہگار تھے تو آزاد کیوں ہیں؟ اگر آزاد ہوئے تو آپ نے کس گناہ میں ان کو پکڑا تھا جو کتنے عرصے ان کو ٹارچر کیا؟ غیر منطقی اور بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح کے سوالات ہیں، اور یہی صورت اب بھی ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندانوں میں ہیں لیکن خلاف قانون، خلاف آئین، اور کوئی نہ بولتا ہے، نہ کوئی ادارہ اس کا نوٹس لیتا ہے اور نہ پوچھتا ہے کہ بھئی کس قانون کے تحت تم یہ کام کر رہے ہو۔ اگر واقعی وہ مجرم ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کر دیں، کوئی آپ کو روکتا تو نہیں ہے، نہیں آپ سے کوئی ایکسٹرا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر آپ عدالتوں میں پیش نہیں کرتے تو آپ محافظ نہیں ہیں، لٹیرے ہیں، آپ محافظ اور پاسبان نہیں ہیں، قاتل ہیں۔ آپ اس ملک کے مدافع نہیں ہیں بلکہ عوام پر ظلم کرنے والے ڈکٹیٹر ظالم ہیں۔ اپنے ڈنڈے کا آپ خلاف قانون استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی یہی کام معاشرے کے اندر شروع کر دیں، یعنی لاقانونیت کا بیج آپ خود بول رہے ہیں۔ درست نہیں ہے، کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف، ریاست کے قوانین کے خلاف ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر یہ چیز کوئی پاکستانی شہری قبول نہیں کرتا، کوئی پاکستانی شہری۔ آج ہم سب مل کر کشمیر کے حوالے سے رونا روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ٹی وی پہ بولتے ہیں، اجتماعات میں بولتے ہیں، مجالس میں بولتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو بے گناہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم ان کے ظلم کے خلاف رو رہے ہیں، تو ہمارے اپنے ملک میں اگر یہ ہو تو ہم خاموش رہیں؟ چاہے ایک بندہ کیوں نہ ہو، اگر ایک بندہ ہے تو 1 روپیہ چوری کرنے والا بھی چور ہے، کروڑ روپیہ چوری کرنے والا بھی چور ہے، 1 قتل کرنے والا بھی قاتل ہے، 10 قتل کرنے والا بھی قاتل ہے۔ تو اس لیے چاہے ایک بندہ ہو یا 100 بندے، اگر آپ نے خلاف قانون ان کو اٹھایا اور زندانوں میں رکھا، والدین سے ملنے نہیں دیا، عدالتوں میں پیش نہیں کیا، ان کا کوئی جرم بھی آپ بتانے سے قاصر ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجرم ہیں، اس ریاست کے بھی مجرم ہیں، آئین کے بھی مجرم ہیں، اور اس قوم کے بھی مجرم ہیں، اور یہ جرم قابل قبول بھی نہیں ہے اور قابل بخشش بھی نہیں۔